Assalamu alaikum. My name is Sajjad Nasir. I am Enabler's Ambassador for Lahore. I hope you are all well. آج کی ویڈیو بیسیکلی اوورسیز پاکستانیز کی فرمائش پہ بنائی جا رہی ہے، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اکاؤنٹ اوپننگ کے متعلق پلیز ضرور بتائیں، جس میں ڈاکومنٹیشن کون سی چاہیے اور کس طرح سے ہم اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مارکیٹ پلیسز کی، جو کہ کامن ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ سیلنگ کرتے ہیں۔ تو لیٹ اسٹارٹ فرام نارتھ امریکہ۔ بیسیکلی نارتھ امریکہ میں کینیڈا، یو ایس اے، میکسیکو اور برازیل آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کینیڈا کا یا یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے اوپر یہ چاروں جگہ پہ سیلنگ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ ہم لوگ جو اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں وہ امیزون یو ایس پہ کرتے ہیں۔ تو امیزون یو ایس پہ یا امیزون کینیڈا یا امیزون میکسیکو، برازیل، ڈزنٹ میٹر، دیر از اے لسٹ آف ڈاکومنٹس جو کہ امیزون ریکوائر کرتا ہے کہ یہ آپ ڈاکومنٹس اس میں آپ اپلوڈ کریں، یا یہ انفارمیشن آپ اس اکاؤنٹ میں دیں ہمیں، جو کہ بعد میں وہ ویریفائی بھی کرے گا اور آفٹر ویریفیکیشن آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا۔ اب فرسٹ آف آل آپ کو چاہیے آئی ڈی میں ڈرائیونگ لائسنس ہے، پاسپورٹ ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ کو چاہیے چارج میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ امیزون نے آپ سے اپنے اکاؤنٹ کی فیس چارج کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ پرووائڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم چارج میتھڈ کہتے ہیں، تو یو شوڈ ہیو دس۔ اس کے بعد ڈپازٹ میتھڈ کے لیے آپ کو اکاؤنٹ چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کے پے آؤٹس آتے ہیں تو امیزون کہاں پہ ڈپازٹ کرے گا، تو دیٹ از کالڈ ڈپازٹ میتھڈ۔ تو ڈپازٹ میتھڈ میں بینک اکاؤنٹ چاہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر ان سب کی ویریفیکیشن کے لیے وہ آپ سے آئی ڈی اسکینڈ مانگے گا، ڈرائیونگ لائسنس ہے یا پاسپورٹ ہے، بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ بھی مانگے گا، کریڈٹ کارڈ کی اسٹیٹمنٹس بھی آپ دے سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک یونیک ایڈریس ہونا چاہیے۔ اب یہ یونیک ایڈریس کافی لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ سر یہ کیا ہے۔ بیسیکلی یونیک ایڈریس سے ہم جو مراد مطلب لیتے ہیں امیزون سیلرز، وہ یہ ہے کہ اس ایڈریس پہ پہلے کسی نے امیزون کا اکاؤنٹ اوپن نہ کیا ہو، اور یہ یونیک ایڈریس یوزلی کیا ہوتے ہیں، کسی کا گھر ہے، کوئی آفس پلیس ہے جو کہ جہاں سے آپ امیزون کا اکاؤنٹ بزنس کے کریڈینشیلز پہ اوپن کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس یونیک ایڈریس بھی آ گیا، ڈرائیونگ لائسنس بھی آ گیا، اب آپ کے پاس کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ بھی آ گیا، اسٹیٹمنٹس بھی آ گئی، آپ کے پاس ایک ای میل ہونا چاہیے اور ایک یو ایس کا فون نمبر۔ ابھی ہم صرف یو ایس اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہے تو یو کین اوپن این انڈیویجول اکاؤنٹ۔ اب انڈیویجول اکاؤنٹ کے بعد باری آتی ہے بزنس اکاؤنٹ کی، ٹھیک ہے۔ اب انڈیویجول اکاؤنٹ میں 2 پلانس ہیں بیسیکلی، اس میں ایک بیسک پلان ہے، ایک پروفیشنل پلان ہے۔ بیسک پلان میں آپ سے امیزون $0.99 چارج کرے گا آن ایوری یونٹ سیل، اور جو پروفیشنل پلان ہے اس میں $39.99 آپ سے پر منتھ چارج کرے گا، لیکن ان لمیٹیڈ آپ اماؤنٹ آف یونٹ سیل کر سکتے ہیں۔ تو موسٹ پروبیبلی یا یوزلی ہمیں 39.99 والا پلان ہی سوٹ کرتا ہے جب ہم سیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بزنس اکاؤنٹ کی۔ اب ہم اپنی انڈیویجول اکاؤنٹ کو یو ایس میں اپ گریڈ کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی ایل ایل سی پہ، کسی کارپوریشن پہ، جو کہ بہت ایزی ہے یو ایس میں اس کو کرنا، یا ہم ڈائریکٹ اس ایل ایل سی یا کارپوریشن پہ بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں آپ انڈیویجول بنا کے اس کو اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ اپنی کمپنی پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے کریڈینشیلز، ایڈریس، دے شوڈ بی سیم فار دا ون پرسن۔ اب یہاں پہ کچھ کل مجھے ایک کویشچن آیا تھا جی کہ اگر کسی کا ہیلپر یو ایس اے میں اس کو اکاؤنٹ بنا دے، سارا کچھ کر دے، اور اسی کے ایڈریس پہ کمپنی بھی اوپن کی جائے، لیکن اس کا جو اونر ہے وہ پاکستانی ہو، تو کیا اس اکاؤنٹ کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپ گریڈ، لیکن آپ اکاؤنٹ میں، امیزون کے اکاؤنٹ میں جا کے کسی قسم کی نیم کی چینجز نہیں کریں گے، آپ صرف اپنی جو بزنس ہے اس کے اوپر اسے اپ گریڈ کر دیں گے، بزنس کی انفارمیشن دے دیں گے اس کے اندر۔ ایک جگہ پہ آپ سے وہ پوچھے گا
टैक्स के इंटरव्यू में कि नाम वहाँ पे लिखना है या सिग्नेचर करना है, तो आप सिग्नेचर उन्हीं का करेंगे जिनके नाम पे पहले अमेज़ोन का अकाउंट ओपन हुआ था। दैट विल बी ओके, उसके बाद किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, चाहे कंपनी आपके नाम पे 100% हो। तो ये थी यूएस अकाउंट की बात। और ऑलरेडी ऑलमोस्ट इसी तरह से कनाडा, मेक्सिको और उनके अकाउंट भी ओपन होते हैं। इसी तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए क्योंकि ये सब एक रीजन में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। अब हम बात करते हैं यूरोपियन साइड की। यूरोप में सबसे ज़्यादा जो अकाउंट ओपनिंग होती है वो यूके में की जाती है, क्योंकि वहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पैन यूरोपियन ओपन करके पूरे यूरोप में सेल कर सकते हैं। अब यूके में अकाउंट ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने किसी हेल्पर से हेल्प लें, यूके का अकाउंट उससे ओपन करवाएं। यूके के अकाउंट डिफरेंट इस वजह से है थोड़ा सा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए। आपने यूके में अगर एज ए पाकिस्तानी उसको बाद में टेक ओवर करना है कंपनी के क्रेडेंशियल्स पे, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट ना खोलें, आप बिजनेस अकाउंट ही खोलें। आप अपने हेल्पर के नाम पर अकाउंट खोलें, कंपनी बनाएं। जब अकाउंट अप्रूव हो जाए तो जस्ट ट्रांसफ़र दैट कंपनी ऑन योर नेम, ठीक है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लें, दैट्स इट। बस उसके अलावा आपने किसी चीज़ों को वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी कंपनी के नाम पे खुला होगा, लेकिन कंपनी की ओनरशिप पीछे गवर्नमेंट के पेपर्स में चेंज होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू विल बी 100% ऑनर। ये काम ज़रूर वहाँ पे कुछ सर्विस प्रोवाइडर करेंगे, अकाउंटेंट्स या अटर्नीज, बट इट वर्थ इट, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं यूके में। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट खोलने का तरीका हमने कई दफ़ा बताया भी है और काफ़ी डिटेल में भी, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स उसके बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो आपको वहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी यूके में। उसके लिए भी आपको एक यूनिक एड्रेस चाहिए, ठीक है। यूनिक एड्रेस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा आप हमें आपको एक फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर आप वाइक की एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। अब आपके पास यूनिक एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल होगी। अब आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट आप अपनी कंपनी की डिटेल्स पे ट्रांसफ़र वाइज का ओपन करेंगे। ट्रांसफ़र वाइज का जब अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसका डेबिट कार्ड भी आ जाएगा आपके पास। तो आफ्टर रिसीविंग डेबिट कार्ड, आपको विद इन 1 वीक कंपनी हाउस की तरफ से एक लेटर भी आएगा उस एड्रेस पे, जिसमें आपका यूटीआर होगा, यूटीआर नंबर। जब वो यूटीआर नंबर आपको रिसीव हो जाएगा, आपका ट्रांसफर वाइज का अकाउंट बन जाएगा, डेबिट कार्ड भी आपके पास आ जाएगा, तो यू कैन ओपन अमेज़न अकाउंट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शुरू में मोंजो बैंक का अकाउंट भी खोल सकते हैं, ताकि एज ए चार्ज मेथड उसको भी इस्तेमाल किया जा सके इन केस अगर अमेज़न ट्रांसफर वाइज का अकाउंट ट्रांसफर वाइज का डेबिट कार्ड चार्ज मेथड के तौर पे नहीं एक्सेप्ट करती। तो इसके बाद कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस आएंगे, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो एड्रेस का है, जिस पे आपको कुछ यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं। तो यूटिलिटी बिल्स में आपने जहाँ से यूनिक एड्रेस लिया होगा उसका लाइन बिल आपने लेना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, वाटर बिल है, इस तरह की चीज़ें। आजकल वो टेलीफोन के बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कुछ लोगों की किए भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी आया, तो इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लाइंस के बिल जमा करें। साकिब साहब की पोस्ट भी अवेलेबल है, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यूके के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी और अपने हेल्पर के हेल्प से, ठीक है। जो लोग दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, हॉलैंड में, इटली में, फ्रांस में, तो वो भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम ये किस तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आप यूरोप में हैं किसी जगह पे, तो आप यूएस का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। देखिए, बेसिकली आप यूएस का अकाउंट अपनी ही डिटेल्स को यूज़ करते हुए यूएसए में ओपन करेंगे। जस्ट यू विल साइन अप ऑन amazon.com। इसके लिए आपको अमेज़ॉन मतलब यूएसए में कोई एड्रेस या वहाँ का फ़ोन नंबर कुछ नहीं चाहिए। अगर आप यूरोप के सिटीज़न हैं, वहाँ आपके पास पासपोर्ट है, सारा कुछ है, एड्रेस, तो आप वो अपनी डिटेल्स डालेंगे amazon.com पे और अकाउंट ओपन करेंगे। इसी तरह जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो अगर amazon.com पे अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो वो अपनी ऑस्ट्रेलियन डिटेल्स पे amazon.com पे अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि जो एलिजिबल कंट्रीज़, जो कि अमेज़न ने 103 कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है,
اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کسی بھی مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ امیزون آپریٹ کر رہا ہے اپنا ایک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، یعنی کہ آن ایوری مارکیٹ پلیس. لیٹ سپوز اگر آپ یو ایس سٹیزن ہیں اور آپ نے آسٹریلیا امیزون آسٹریلیا میں اکاؤنٹ کھولنا ہے تو بالکل آپ کھول سکتے ہیں. آپ Amazon.com پہ یعنی یو ایس میں تو اکاؤنٹ آپ بالکل کھول سکتے ہیں. آپ یورپ میں ایک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. یو کین اونلی اوپن ون اکاؤنٹ ان ون مارکیٹ پلیس. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک ہی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، جیسے اگر انہوں نے Amazon یو ایس میں اکاؤنٹ کھول لیا تو وہ آپ کہیں نہیں اوپن کر سکتے. ایسا غلط ہے. وہ دوسری مارکیٹ پلیسز میں بھی ایک ایک اکاؤنٹ اپنا اوپن کر سکتے ہیں. اب جو لوگ یو کے میں رہتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے، وہ اپنی ہی ڈیٹیلز جو یو کے کا ایڈریس ہے، یو کے کا فون نمبر ہے اور یو کے کا جو ان کا پاسپورٹ ہے وہ یوز کرتے ہوئے وہ Amazon.com پہ، امیزون آسٹریلیا میں اور Amazon.co.uk جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ Amazon UAE پہ بھی اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اسی طرح یو ایس کے سٹیزن وہاں پہ. تو بالکل آپ ایک ایک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. زیادہ کنفیوژن کہاں پہ آتی ہے کہ اگر ہم دوسری مارکیٹ پلیس میں اکاؤنٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہمیں اس مارکیٹ پلیس کے ڈاکومنٹیشن چاہیے، وہاں کا لائسنس چاہیے، یا وہاں کا ایڈریس چاہیے، یا وہاں کا فون نمبر چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ اف یو آر سٹیزن آف این ایلیجیبل کنٹری، آپ 103 ملکوں کی اس لسٹ میں آتے ہیں، تو آپ بالکل اپنے کریڈینشلز پہ کسی بھی مارکیٹ پلیس پہ امیزون جہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے آپ ایک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو وہاں، ہاں کچھ گروپ، اس کے لیے 3 گروپس ہیں بیسیکلی. کچھ گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 کی کنٹریز ہیں. جو گروپ 1 کی کنٹریز ہیں ان کو بعد میں آپ کو بتاؤں گا. بیسیکلی اس میں یو کے، یورپ اور یہ کنٹریز آتی ہیں. وہاں کا چارج میتھڈ اور ڈپازٹ میتھڈ امیزون ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ کنٹریز کا وہ ڈپازٹ میتھڈ، جیسے کہ ملیشیا ہے، سری لنکا ہے، پاسبل ہے کہ ان کا وہ ڈپازٹ میتھڈ ایکسیپٹ نہ کرے. ٹھیک ہے. جیسے عمان ہے، پچھلے دن عمان، اسی طرح موزمبیک ہے، اس کا اکاؤنٹ بھی میں نے اوپن کیا تھا. ہے کہ وہ ان کا ڈپازٹ میتھڈ پہ کوئی ان کو ہو ایشو کہ وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ پیونیر کا اکاؤنٹ کھول لیں، ٹرانسفر وائز کے اکاؤنٹ کو اوپن کر لیں اور ڈپازٹ میتھڈ میں ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اکاؤنٹ اوپننگ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بھی پتہ چل گئی ہوں گی. اف یو ہیو اینی کویشچنس، ٹھیک ہے، کسی قسم کی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو بالکل آپ کمنٹس میں بالکل اپنا کویشچن کیجئے. انشاءاللہ میں اس کا ضرور رپلائی کروں گا. تو بیسٹ آف لک اینڈ اسٹے بلیسڈ. تھینک یو.